ایک لڑکے نے مجھے ٹیلی فون کیا، الگ کشمیر میں آپ کی تقریر کرنا چاہتے ہیں. اب میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں. کہنے لگے جو آپ کی تقریر سننا چاہتا ہے اس کو کینسر ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کی آخری خواہش تھی کہ وہ آپ کی تقریر لائیو سن لے. میں کہا ٹھیک ہے. میں گیا، اس کا نام محمد سلیم تھا. میں نے اس سے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہنے لگے کینسر کی وجہ سے ہی اللہ کا شکر ہے. کیوں؟ کہنے لگے میں نے بغیر کینسر کے بھی سید صاحب کچھ لوگوں کو اچانک موت نہیں آ جاتی، ایکسیڈنٹس، مگر میرے رب کا کرم ہے 2 مہینے پہلے مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا تجھے مرنا ہے. میں کہا پھر؟ کہنے لگے پھر میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، زندگی بھر گناہ کیے ہیں، 2 مہینے کے بعد قبر میں جانا ہے تو کہتا ہوں مالک ایک اندھیرے کمرے میں نہیں رہ سکتا، تو جو قبر اس کے اوپر تختے اور تختے اوپر کے مٹی اور پھر اندھیری، اس قبر میں کیسے تجھے منہ دکھاؤں گا میرے مالک. کہتا ہے سید صاحب بغیر کینسر کے بھی نماز پڑھی، مگر وہ کوئی نماز کیا نماز تھی. نماز تو اب ہے کہ جب کینسر کا مریض ہوں، جب سر سجدے میں رکھتا ہوں، کیمو کی جلن الگ اپنی طرف ہوتی ہے، مگر کہتا ہے جب میں سر سجدے میں رکھتا ہوں تو میری آنکھیں ڈب ڈبا جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے رب کے قریب ہو گیا ہوں، رب سے باتیں کر رہا ہوں. میں اس سے کہتا ہوں مالک بڑا گنہگار ہوں، آج تک کہتے ہیں بڑے سجدے کیے تھے مگر وہ آنسوں میں ڈوبا ہوا سجدہ نہیں کیا. کبھی میں سروا سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تو نے کبھی ایسی نماز ہی نہیں پڑھی.